ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو روز تراویح میں تلاوت کلام پاک سنتے ہیں اس کی تفہیم اس ٹائم آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ ساری تفہیم مکمل ہو گئی اور 27ویں کی تراویح جو ہے اس کی کل ہم نے مکمل کر لی تھی۔ اس میں 2 تراویح رہ گئی تھیں جو فوتگی کی وجہ سے مجھے ادھر جانا پڑا۔ چوتھی تراویح، تو چوتھی تراویح کی تلاوت سورۃ النساء کے دوسرے رکوع سے شروع ہو کر 21ویں رکوع تک مشتمل ہے۔ ان آیات طیبات کا مفہوم پیش خدمت ہے۔ سورۃ النساء احکام میراث یعنی وراثت کے احکام، آیات نمبر 11-12 میں میراث کے احکام بیان کیے گئے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میراث میں مرد کا حصہ عورت سے دگنا ہوگا۔ اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو بیٹیوں کو 2 ثلث ملے گا، یعنی 2/3۔ 2/3 علیحدہ کر کے ساری بیٹیوں میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر کسی کی صرف ایک بیٹی ہو تو اسے نصف میراث ملے گی اور باقی اس کے دیگر ورثاء کو، باقی جو نصف ہے وہ دیگر ورثاء کو ملے گی۔ اور اگر کسی کی اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ فوت ہونے والا بندہ اولاد بھی رکھتا ہے اور والدین بھی اس کے زندہ ہے، تو پھر اس صورت میں تو اس کے والدین میں سے ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ اور اگر اولاد نہ ہو، مرنے والے کی اولاد نہیں اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کو 3واں حصہ ملے گا۔ 3واں حصہ ماں کو دے کے باقی باپ کو ملے گا۔ اور اگر اس کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں کو 6واں حصہ ملے گا اور باقی باپ کو ملے گا۔ میراث کی تقسیم وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد ہوگی۔ اگر مرنے والے نے قرض چھوڑا ہے تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا، وصیت کیا تو وصیت پوری کی جائے گی۔ پھر فرما دیا کہ تم نہیں جانتے کہ وارثوں میں سے کون تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے تم میراث کے احکامات، میراث جو ہے یہ احکامات الہی کے مطابق تقسیم کرو، کیونکہ وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا اور حکیم مطلق ہے۔ اور اگر اولاد نہ ہو تو کسی شخص کے لیے اس کی بیوی کی میراث میں سے نصف حصہ ہوگا۔ بیوی فوت ہو گئی ہے نا، اولاد نہیں ہے بیوی کی، تو بیوی کے میراث میں سے نصف حصہ اس کا ہوگا۔ اور اگر اولاد ہو، بیوی کی اولاد ہے، بیوی فوت ہو گئی تو اسے 4واں حصہ ملے گا۔ لیکن اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو 4واں حصہ ملے گا۔ مرنے والا اولاد نہیں رکھتا اور اس کی بیوی ہے تو بیوی کو 4واں حصہ ملے گا اگر اولاد نہیں، اور اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اور میراث وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد تقسیم ہوگی۔ واضح رہے کہ اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تب بھی ان کا یہی حصہ ہوگا، یعنی الگ الگ حصہ نہیں ہوگا 8واں۔ اگر 3 بیویاں ہیں یا 4 بیویاں ہیں تو نکلے گا 8واں حصہ ہی، پھر آگے وہ 8واں حصہ سب میں تقسیم ہوگا اور وہ ان میں تقسیم ہوگا، یعنی ہر ایک کو 4واں یا 8واں نہیں ملے گا بلکہ ایک حصہ سب میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر مرنے والا کلالہ ہو، جو مرنے والا ہے وہ کلالہ ہے، کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی آگے اولاد بھی نہیں اور پیچھے اصول بھی نہیں اور فرع بھی نہیں، اور باپ کی طرف سے اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ اور اگر بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو 3/4 حصہ میں سب برابر کے شریک ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کی پاسداری کرنے والا اجر عظیم پائے گا اور انہیں پامال کرنے والا عذاب کا مستحق ہوگا۔
اب آگے ہے محرمات کا بیان۔ آیت نمبر 22 سے 24 میں محرمات نکاح کا بیان فرمایا، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ فرمایا باپ کی منکوحہ سے تمہارا نکاح حرام ہے۔ پھر انسان کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں جس نے دودھ پلایا، اور بہنیں، ساس، اس بیوی کی کسی پہلے خامن سے بیٹی جس بیوی سے مباشرت ہوئی ہو، اگر صرف نکاح ہے مباشرت نہیں ہوئی، بیوی فوت ہو گئی، تو پھر اس کی پہلے خامن کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے اس کا۔ اور انسان کے صلبی بیٹوں کی بیویاں سب اس پر حرام ہیں، اور بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ ایک فوت ہو گئی دوسری سے کر لیا جائز ہے، اکٹھا کرنا، جمع کرنا حرام ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ دو ایسی عورتیں، یہ اصول ہے، دو ایسی عورتیں جن میں سے اگر ایک مرد ہوتی تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہوتا، انہیں نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ یعنی وہ دو عورتیں ایک بندے کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے کہ اگر ان دو عورتوں میں تصور کر لیا جائے کہ ایک ہوتا مرد، تو ان کا اگر آپس میں نکاح نہ ہو سکتا ہوتا تو ان دو عورتوں کو ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ اور جو عورت پہلے ہی کسی اور کے نکاح میں ہو اس سے بھی نکاح حرام ہے۔ باقی عورتوں سے نکاح جائز ہے، اس کے علاوہ جو اوپر گزر چکی ہیں ان کے علاوہ باقی سب عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ اور نکاح عورتوں کی حفاظت کے پیش نظر کرنا چاہیے، اس سے صرف شہوت رانی ہی مقصود نہ ہو۔ آیت نمبر 34 میں مرد اور عورت کی حیثیت کا تعین کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر سردار بنایا ہے، پھر اس کے حساب سے اس کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مردوں کو عورتوں پر یہ فضیلت اسی نظام کا حصہ ہے کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اسی وابی اصول کے تحت مرد کو وہ صلاحیتیں دی گئی ہیں جس کی وجہ سے وہ گھر کا حکمران یا حاکم بنایا گیا ہے۔ اس کے دیگر اسباب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، یعنی معاش کا بوجھ خامند اٹھاتا ہے، تو نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے خامدوں کی فرما بردار ہیں، ان کی عدم موجودگی میں بھی ان کے گھر بار اور عزت و آبرو کی محافظ ہیں۔ آگے یتیم کے احکام۔ آیت نمبر 43 میں فرمایا نشہ کے عالم میں نماز نہ پڑھا کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نشہ کرنا حلال ہے، مطلب یہ ہے تو حرام ہی، اگر پھر بھی کسی نے کر لیا تو جتنے تک اس پر نشہ طاری ہے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر کسی کا راستہ مسجد سے ہو کر، اسی طرح فرمایا کہ حالت جنابت میں نماز بھی نہ پڑھو، اگر کسی کا راستہ مسجد سے ہو کر گزرتا ہو تو وہ گزر سکتا ہے، یا حالت سفر میں پانی کے مسائل کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی جنبی ہے، سفر کی حالت میں ہے، پانی نہیں مل رہا، نہانا جو ہے وہ ممکن نہیں، تو تیمم سے نہانا بھی جو ہے وہ اس کی رخصت مل جاتی ہے۔ اور تیمم پاک مٹی یا مٹی کی جنس یعنی ریت وغیرہ سے ہوتا ہے، تو وہ ایک ضرب لگا کر اپنے منہ پر پھیرے گا اور بازوؤں پر۔ آیت نمبر 58 میں فرمایا گیا اے ایمان والو، امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کیا کرو اور لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اول الامر کی اطاعت کیا کرو، یعنی حکومت کی اگر وہ مسلمان ہے تو۔ اگر اول الامر سے تمہارا اختلاف ہو جائے تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس جھگڑے کا فیصلہ کیا کرو۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ مجھے آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی لوگ قیامت کے دن انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ اور یہ بہت ہی اچھی رفاقت ہے
اور یہ رفاقت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آیت نمبر 75 میں جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم راہ خدا میں جہاد نہ کرو، جب کہ کمزور عورتیں اور بچے ظالموں کے شکنجے میں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باسی ظالم ہے، اور کوئی ہمارا مددگار بھیج دے۔ اور تمہاری جنگ تو اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہے، اور کافروں کی جنگ شیطان کی راہ میں ہے، تو تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کی چالیں بہت کمزور ہیں۔ لیکن یہ خیال رہے کہ یہ انڈیویجول حکم نہیں ہے کہ ہر بندہ ایک جتھا بنا لے، ایک اپنی پارٹی، ایک اپنی وہ تنظیم بنا لے لڑنے کے لیے، یہ نہیں ہے۔ جب گورنمنٹ آپ کو کہے کہ ہمیں رضاکاروں کی ضرورت ہے پھر جائیں، تو وہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے۔ انہیں فرما دیں کہ دنیا کی متاع بہت قلیل ہے، یعنی تم ڈرتے ہوئے جہاد میں اگر نہیں جاتے تو انہیں فرما دیں کہ دنیا کی متاع بہت قلیل ہے، اور آخرت ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور موت نے آنا ہو تو مضبوط کلوں میں بھی آ جائے گی۔ آگے آیت نمبر 58 میں فرمایا گیا کہ جو کسی کی اچھائی میں سفارش کرتا ہے اسے اجر ملے گا، اور جو گناہ میں سفارش کرتا ہے وہ اپنی سزا بھگتے گا۔ اور سلام کا جواب اچھے انداز میں دیا کرو، یا کم از کم اتنا ہی جواب لوٹا دیا کرو۔ مثلا اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو آپ کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ اتنا ہی لوٹا دو۔ قیامت کے دن سب لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں۔ آیت نمبر 92 سے قتل کے احکام بیان فرمائے کہ کسی مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، تو جس سے خطاً کوئی مومن قتل ہو جائے تو وہ ایک مومن غلام یا لونڈی آزاد کروائے اور اس کی دیت اس کے اہل خانہ کے سپرد کر دے۔ ایک غلام اور لونڈی آزاد کرنی ہے اور دیت بھی دینی ہے۔ اور لیکن اگر مقتول کے گھر والے معاف کر دیں تو انہیں حق حاصل ہے، دیت اگر وہ معاف کر دیں۔ لیکن اگر مقتول کسی ایسی کافر قوم کا فرد ہو جس کے ساتھ تمہاری دشمنی چلی آ رہی ہے تو پھر صرف ایک غلام یا لونڈی آزاد کروانی ہوگی، دیت چھوڑو۔ پھر دیت اس کے ورثاء کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ان کے سے چپکلش چلی آ رہی ہے، وہ کافر قوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ خیال رکھا نا ہماری عزت و ناموس کا۔ اور اگر وہ کسی ایسی کافر قوم کا فرد ہو کہ تمہارا ان سے کوئی معاہدہ ہوا ہے تو پھر بھی انہیں دیت دی جائے گی، اور ایک مومن غلام یا لونڈی آزاد کی جائے گی۔ اور جو ایسا نہ کر سکے، یعنی غلام یا لونڈی آزاد نہیں کر سکتا، وہ 2 مہینے کے لیے روزے رکھے، یہی اس کی طرف سے توبہ ہے۔ اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، یہ ہے غلطی سے خطاً قتل ہو جائے تو پھر یہ ہے، اور اگر جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا انجام جہنم ہوگا، اور وہ ایک لمبا عرصہ جہنم میں رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب کا مستحق ہوگا۔ اور اگر عین حالت جنگ میں بھی کوئی کہے کہ میں ایمان لایا ہوں تو اس کی بات مان لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی کفر کے بعد ہی ایمان بخشا ہے۔ آیت نمبر 95 میں فرمایا معذور لوگ جہاد پر نہ بھی جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن عمدہ حالات میں جہاد کرنے والوں کا درجہ دوسرے لوگوں سے بہت بلند ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا۔ آیت نمبر 105 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی کہ آپ لوگوں کے درمیان حق پر مبنی فیصلہ ہی کرتے رہنا اور کسی بددیانت کی طرفداری نہ کرنا۔ یہ آیات ایک واقعہ کے تناظر میں نازل ہوئی تھیں کہ ایک منافق نے چوری کر کے اس کا الزام ایک یہودی پر لگا دیا تھا۔ چونکہ منافق بظاہر مسلمان تھا اور اس کا قبیلہ چاہتا تھا کہ فیصلہ یہودی کے خلاف ہو، تو ان آیات میں آپ کو مبنی بر حق فیصلہ ہی کرتے رہنے کی تلقین فرمائی گئی، کیونکہ اس منافق کا قبیلہ رسوائی سے بچنا چاہتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگوں سے شرم محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے شرم محسوس نہیں کرتے، اور راتیں اسلام کے خلاف سازشوں میں بسر کرتے ہیں۔ جو برائی کا مرتکب ہوگا عذاب میں گرفتار ہوگا، اور جو نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے اجر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 116 میں شرک کی مذمت فرمائی
کیونکہ اہل کتاب مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین کی حمایت کر رہے تھے اور انہیں یہ باور کرا رہے تھے کہ ان کا دین مسلمانوں کے دین سے سچا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ مشرکین تو شیطان کے ورگلانے پر بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کی عبادت میں میرا حصہ ہوگا، میں انہیں بھٹکاؤں گا، انہیں امیدیں دلاؤں گا اور انہیں ترغیب دوں گا کہ وہ اپنے جانوروں کے کان چیرے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کریں، اور جو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا وہ دنیا و آخرت میں برباد ہو گیا۔ وہ اسی آیت کے تحت علماء نے فرمایا کہ یہ آج کل ہمارے نوجوان مختلف نشان اور ٹٹو وغیرہ بنواتے ہیں اپنے جسم پر، تو وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور وہ سخت گناہ ہے۔ اور جو شیطان کے ہتھے چڑھ گیا وہ دنیا اور آخرت میں برباد ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہیں وہ جنتوں میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 138 سے منافقین کے احکام شروع ہوئے۔ فرمایا انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں، یہ وہی لوگ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کے کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ کیا وہ کافروں کے پاس سے عزت چاہتے ہیں؟ اور عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور منافق نماز میں سستی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور دکھاوے کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ بھی بہت کم۔ انہیں ان کے کرتوتوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، اور منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، مگر جو توبہ کر لیں اللہ انہیں معاف فرمائے گا۔ اور اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ بعض علماء اور بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی ڈھارس مل جاتی ہے۔ کیا؟ کہ اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ اور اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں کہ بعض رسولوں کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، تو ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار ہے، اور یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، کیونکہ تمام انبیاء نفس نبوت میں برابر ہیں، اور ایک کا انکار سب کا انکار ہوتا ہے، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ اور سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ چوتھی تراویح کی تلاوت کی تفسیر مکمل ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔